Hey there. Subscribe to my channel. اعجاز صاحب پاکستانی اور بین الاقوامی فلموں کے نقاد و مورخ ہیں. فلم پر 5 کتابیں بھی لکھی ہیں، جن میں سے ایک کتاب بیگم نور جہاں پر بھی لکھی ہے. ان کے فلم پر تنقیدی مضامین دی نیوز اور دیگر اخبارات میں بھی شائع ہوتے ہیں. نور جہان پہ بات کرنے کے لیے مجھے 3 دن چاہیے، یہ ممکن نہیں ہے. اب مجھے 3 گھنٹے بھی نہیں دیے جا رہے. اب یہ بہت مشکل ہے کہ ایک ایسی فنکارہ، ایک اداکارہ، ایک گلوکارہ، ایک سنیما کے مالک، ایک اسٹوڈیوز کی مالک، ایک پروڈیوسر، ایک ڈائریکٹر اور بہت کچھ کے بارے میں صرف میں آپ کو 10 منٹ یا 15 منٹ میں ان کی پوری زندگی جو ہے وہ بیان کر دوں. یہ مشکل نہیں بلکہ ناممکن ہے، اور یہ میں نہیں کروں گا. میں بولوں گا، جب مجھے روکیں گی بات کرنے سے تو پھر میں رک جاؤں گا. ہم نے فلم کے حوالے سے، میوزک کے حوالے سے نور جہان کے اوپر ایک پروگرام تیار کیا ہے. جہاں زیب صاحب ہیں ہمارے ساتھ، اور ان کے ساتھی بھی ہیں ہمارے ساتھ یہاں پہ. اور یہ ایک وقت طلب کام تھا. ان کے فلموں کے حصے، ان کے گانے، ان کے انٹرویوز، ان کی اپنی بات چیت. فراز صاحب بھی ہیں ہمارے ساتھ، انہوں نے بھی اس پہ اتنی ہی محنت کی ہے. اور ان کا سفر جو ہے وہ 1926 سے شروع ہوتا ہے، قصور جہاں ان کی پیدائش ہوئی. اس کے بعد وہ لاہور آئیں کچھ عرصے کے لیے. اس کے بعد وہ اپنی بہنوں اور اپنے بھائیوں کے ساتھ کلکتہ چلی گئیں، جو اب کولکتہ ہے. شہروں کے نام بھی بدلتے رہتے ہیں. اور یہاں پہ انہوں نے فلمیں، یہ چائلڈ سٹار تھیں وہ ان سالوں میں، چنانچہ انہوں نے اپنا بچوں کے کردار کیے فلموں میں. اس کے بعد وہ واپس لاہور آ گئیں، اور پھر 2 فلمیں ہیں، خاندان اور چودھری. بائی دس ٹائم نور جہان جو ہیں، اب وہ بیوی نور جہان نہیں تھیں، نور جہان تھیں. اور یہ 2 فلمیں تھیں ان کی، اپنا خاندان اور چودھری. اس کے بعد وہ بامبے چلی گئیں، اور بھی فلموں میں کام کیا انہوں نے. یہ ناممکن ہے میرے لیے کہ میں ان کی ہر فلم کا حوالہ دوں آپ کو. اور بہت شہرت پائی. اس وقت میرے خیال میں شاید ثریا تھیں ایک اور، جو اداکارہ بھی تھیں اور سنگر بھی تھیں، اور ایک نور جہان تھیں. اور سنگرز تو بہت ساری تھیں ویسے، لیکن یہ سنگر ایکٹرس کی بات کر رہا ہوں میں. اور دوست بنائی انہوں نے، دل بنائی. پھر محبوب خان جو بہت بڑے ڈائریکٹر تھے، ان کی فلم انمول گھڑی بنائی. اور پھر اس کے بعد شوکت صاحب کی فلم تھی جگنو 1947 میں، وہ بنائی. اس سے پہلے ان کی شادی ہو گئی شوکت حسین رضوی صاحب سے، اور ان کے 2 بیٹے تھے، اکبر رضوی اور اصغر رضوی. ان کی نجی زندگی جو ہے، اس کے بارے میں کچھ چیزیں بتانی بہت ضروری ہیں. ایک تو یہ کہ انہوں نے فلم کو اور میوزک کو اپنا پورا وقت دیا. اور بڑی ماں ایک فلم بن رہی تھی، جس میں آپ کو یقین نہیں آئے گا، شاید مجھے بھی ابھی پتہ چلا کہ اس میں لتا منگیشکر بھی تھیں، اور آشا منگیشکر بھی تھیں. چھوٹے چھوٹے رول تھے ان کے. اور بقول لتا کہ وہ جو اسٹوڈیوز میں آئیں تو نور جہان نماز پڑھ رہی تھیں، اور نماز پڑھنے کے بعد لتا غالباً دور بیٹھی انہیں دیکھ رہی تھی. اور انہیں کہا کہ بھئی آپ جب نماز پڑھ لی تو رو پڑیں نور جہان بہت. تو لتا کہتی ہیں بہت میری چھوٹی عمر تھی، مجھے پتہ نہیں تھا کہ رو کیوں رہی ہیں، لیکن میں نے ان سے پوچھا تو نور جہان نے کہا کہ جب
خدا سے رابطہ ہو جائے بندے کا تو پھر اس کی آنکھیں بھیگ جاتی ہیں، وہ مسلسل اپنا ایک کانٹیکٹ ہو جاتا ہے اس کا اوپر والے سے۔ نور جہان جب آزادی کا اناؤنس ہوا تو انہوں نے، نور جہان نے اور شوکت رضوی نے اور ان کے دونوں بیٹے جو تھے، انہوں نے پلان کیا کہ یہاں پہ پاکستان آ جائیں۔ کچھ لوگوں کو شاید یہ بات نہیں پتہ، لیکن یہ میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ دلیپ کمار نے ان کے ساتھ جگنو میں کام کیا بائی دا وے 47 میں۔ یہ نور جہان کی اور دلیپ کمار کی پہلی اور آخری فلم تھی، اور انہوں نے محمد رفیع کے ساتھ ایک گانا بھی گایا، جہاں بدلا وفا کا بے وفائی کے سوا کیا ہے۔ یہ بھی ان کا پہلا اور آخری گانا تھا رفیع صاحب کے ساتھ۔ تو دلیپ کمار نے انہیں کہا کہ آپ ابھی رک جائیں، یہ ہنگامے جو ہو رہے ہیں 47 کے رک جائیں گے کچھ عرصے کے بعد اور سب ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن پروبیبلی کہتے ہیں کہ کسی ایک بندے نے قائد اعظم محمد علی جناح کی شان میں کوئی ایسی بات کہہ دی تھی جو شوکت رضوی صاحب کو پسند نہیں آئی، اور انہوں نے پھر ڈیسائیڈ کر لیا کہ نہیں، اب انہیں پاکستان جانا ہے، اور یہ پاکستان آ گئے اور یہ کراچی آئے اور اس کے بعد یہ لاہور آ گئے۔ اور لاہور کی فلم انڈسٹری بالکل شروع ہو رہی تھی۔ جو ہندو کمیونٹی کے آرٹسٹ تھے لاہور میں وہ مائیگریشن کر کے انڈیا چلے گئے، اور یہ چند کو میں انڈر لائن کر رہا ہوں بولڈ، چند پاکستانی مسلمان آرٹسٹ جو تھے وہ بمبئی سے لاہور آ گئے۔ اس میں محبوب خان نہیں آئے، اے آر کاردار نہیں آئے، نوشاد نہیں آئے، شکیل بدایونی نہیں آئے، بہت لوگ نہیں آئے۔ اب یہ چند لوگ جو ہیں یہ آ گئے، اور انہوں نے پھر سے پاکستان کی فلم انڈسٹری جو ہے، فلم انڈسٹری تو میں نہیں کہوں گا اس کو کہ فلم انڈسٹری یہ ہے ہی نہیں، اب تک اس کو سرکار نے انڈسٹری ایز اے ریکگنائز نہیں کیا، ٹریڈ کا لفظ استعمال کرنا چاہیے۔ میں بعض اوقات پھسل جاؤں گا ادھر ادھر، لیکن آئی سپوز مجھے آپ ایکسیپٹ کر لیں گے۔ کسی منسٹر کے کہنے سے فلم انڈسٹری نہیں بن جاتی، اس کا باقاعدہ ایک پروسیس ہوتا ہے۔ منسٹری آف انڈسٹریز ہوتی ہے، منسٹری آف کامرس ہوتی ہے، ان کو فیکٹس دینے پڑتے ہیں، اسٹیٹسٹک دینے پڑتے ہیں انڈسٹری کے، اس میں کتنے لوگ ہیں، کتنی انشورنس ہوئی ہے، کتنے کی انشورنس نہیں ہوئی، اور جو وہ انڈسٹری چنانچہ یہ نہیں بنی ہوئی، یہ فلم ٹریڈ ہے، بلکہ میں کہوں گا اسمال اسکیل ٹریڈ ہے۔ انہوں نے پھر اپنا سلسلہ شروع کیا، اور شوکت رضوی صاحب کے نام اسٹوڈیو الاٹ ہو گیا، اور اس کا نام انہوں نے شاہ نور رکھا، شاہ شوکت حسین رضوی صاحب سے اور نور جہان سے۔ یہ 1954 میں بنا اسٹوڈیوز، اراؤنڈ 54۔ پھر شوکت صاحب نے اور نور جہان نے ایک فلم بنائی، فلم کا نام تھا چنوے، اس لیے کہ اپنا اردو فلمیں نہیں چل رہی تھیں جو بنی پاکستان میں، غلط فہمی نہیں چلی، تیری یاد نہیں چلی، ایک دو اور فلمیں نہیں چلیں، اور یہ پنجابی فلم جب بنی چنوے، سنتوش کمار بھی تھے اس میں، تو یہ بہت چلی، اور اس طرح سے آغاز ہو گیا، اور فلم انڈسٹری کا بھی آغاز ہو گیا، اور نور جہان کا پاکستان میں ایز اے کریئر، ایز اے فلم ایکٹریس اور ایز اے سنگر، پلے بیک سنگر، وہ بھی آغاز ہو گیا۔ اور انہوں نے پاکستان میں پھر چنوے سمیت 13 فلمیں بنائیں، اس میں نورہ بھی تھی، اس میں انتظار بھی تھی، اس میں کوئل بھی تھی، اس میں اور بہت ساری فلمیں تھیں۔ 1961 میں نور جہان نے اب محسوس کیا، ان کی شادی اعجاز درانی صاحب سے ہو گئی، جن کا انتقال اب سے 3 دن پہلے ہوا لاہور میں، اور انہوں نے اپنا ایز این ایکٹریس کریئر جو ہے اس کو بند کر دیا، ختم کر دیا، اور جہاں تک گلوکارہ کا تعلق ہے، سنگنگ کا تعلق ہے، پلے بیک، وہ انہوں نے جاری رکھا۔ بائی دا وے ڈیورنگ ہر ایکٹنگ کریئر انہوں نے کسی اور ایکٹرس کے لیے فلم میں گانے نہیں گائے، اپنے گانے پکچرائز ہوئے۔ ایک غالباً میرے خیال میں جان بہار فلم تھی شوکت رضوی کی، اس میں مسرت نذیر تھیں، حسنہ تھی، اس میں شاید اس کے گانے استعمال ہوئے۔ ایک پاٹے خان میں بھی مسرت نذیر کے اوپر ان کا گانا پکچرائز ہوا تھا، ادروائز ان کے سارے گانے جو ہیں انہی پہ پکچرائز ہوئے۔ 1961 میں غالب کے بننے کے بعد انہوں نے اپنا ایکٹنگ جو ہے وہ چھوڑ دی اور صرف گانے گائے۔
اب یقین کیجئے کہ فرام 1960 آنورڈس ٹو 1994 یہ تقریباً کیا کہ کتنا عرصہ بنا، یہ 30 سال سے زیادہ انہوں نے فلم ٹریڈ کے اوپر مکمل طریقے سے حکومت کی، اور غالباً واحد ایکٹریس تھیں. جب اسٹوڈیوز میں جاتی تھیں تو اسٹوڈیو کے اندر ان کے گاڑی کے مرسیڈیز ہوا کرتی تھی ان کے پاس، اس گاڑی کے جانے کی اجازت تھی، اور وہ ریکارڈنگ ہال کے آگے جا کے ان کی گاڑی جو ہے مرسیڈیز، آف وائٹ مرسیڈیز، وہ کھڑی ہوتی تھی. ان کے نام سے لوگ ڈرتے بھی تھے، ان سے چاہت بھی کرتے تھے، محبت بھی کرتے تھے، بزنس بھی کرتے تھے. اور جہاں تک پھر اس کے بعد فلمی گانوں کا تعلق ہے، پلے بیک، تو یقین کیجئے کہ ان کے نام سے فلم بکتی تھی. پروڈیوسر جو ہیں ان کو اپنی فلموں میں ایز اے پلے بیک سنگر لیتے تھے، اس لیے کہ فلم میں اگر ان کے گانے نہیں ہوں گے تو موسٹلی پنجابی فلمز، لیکن اردو فلمز بھی، تو وہ فلم بکتی نہیں تھی. جب اور سنگرز 500 روپے لیتی تھیں تو یہ 2000 لیتی تھیں. جب اور سنگرز نے اپنا ریٹ 1000 روپیہ کیا تو یہ 5000 روپیہ لیتی تھیں. جب اور سنگرز نے اپنا ریٹ 7000 روپیہ کیا تو یہ 10000 روپیہ لیتی تھیں. جب اور سنگرز نے اپنا ریٹ 12000 روپیہ کیا تو یہ 15000 روپیہ لیتی تھیں. جب اور سنگرز نے اپنا ریٹ جو ہے تھوڑا سا بڑھایا تو یہ 25000 روپیہ لیا کرتی تھیں. لتا منگیشکر بھی 25000 لیتی تھی بائی دا وے. یہ جو اپنے کانسرٹ ٹورز پہ گئیں، بنگلہ دیش بھی گئیں جب وہ ایسٹ پاکستان تھا، اور جگہوں پہ بھی گئیں، قطر میں بھی گئیں، ایمریٹس، تو کہتی ہیں کہ وہاں ایمریٹس میں ایک کانسرٹ تھی اور مجھے کہا گیا کہ اپنا آپ کا خاصا لمبا پروگرام ہوگا. تو میں نے پوچھا ٹکٹ کتنا ہے اس کا، تو انہوں نے بتایا جو بھی ان کی کرنسی جو ہے 15-20 ہے. تو اس کا انہوں نے کہا نہیں، اس کی 5 ہوگی، 5 سے زیادہ نہیں ہوگی، اس لیے کہ لیبر جو ہے ہماری پاکستان کی گلف میں جو گئی ہوئی ہے وہ جتنا کماتی ہے، آئی ایم شیور کماتی ہوگی وہ یقیناً، اور گھر بھی بھیجتی تھی وہ، اس حساب سے اس کا ٹکٹ جو ہے 5 ہوگا، اور وہ ٹکٹ 5 ہی تھا. جب ایسٹ پاکستان گئی ہیں ایک دفعہ ڈھاکہ فلم پروگرام کے لیے، تو نیچرلی سیکرٹریز اور ڈپٹی سیکرٹریز اور جوائنٹ سیکرٹریز اور تمام ایلیٹ جو تھی وہ آئی ہوئی تھی، اور انہوں نے گایا. اس کے بعد انہوں نے کہا میں ایک اور پروگرام کروں گی. میں بائی دا وے ہوٹل کے مینیجرز جو تھے اور بیرے جو تھے اور ویٹرز جو تھے، کوکس جو تھے، ان کو آنے کی اجازت نہیں تھی اس پروگرام میں. انہوں نے کہا میں ان کے لیے ایک الگ پروگرام کروں گی، اور طے ہو گیا جی، ہوٹل میں ہونا تھا ایک الگ پروگرام ان کے لیے. اور جب یہ پہنچی نور جہاں تو انہوں نے دیکھا کہ وہ بیگمات جو ہیں جوائنٹ سیکرٹریز اور سیکرٹریز کی اور تمام جو بیوروکریسی کی کریم جو تھی وہ بیٹھی ہوئی ہے. تو انہوں نے کہا ان سب کو نکالیے یہاں سے. یہ پروگرام میں نے جو ہے صرف لوور سٹاف جو ہے ہوٹل کا اس کے لیے میں نے یہ رکھا ہے، یہاں پہ ان کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اور لٹرلی سب کے سب جو ہے ان کو وہ نکال دیا وہاں سے. اور پھر نور جہاں نے گانا گایا، پرابلی آدھے گھنٹے کا یا 1 گھنٹے کا پروگرام تھا، اور غالباً یہ 4 گھنٹے گاتی رہیں پاسٹ مڈ نائٹ. بہت بڑی عورت تھیں. میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ وہ پروڈیوسر بھی تھیں، وہ 96 کی ڈائریکٹر بھی تھیں، وہ سنگر بھی تھیں، وہ سنیما کی مالک بھی تھیں، وہ اسٹوڈیو کی مالک بھی تھیں. وہ کیا نہیں تھیں، وہ ہر چیز تھیں. جب نور جہان بیمار ہوئیں، بائی دا وے انہوں نے 2 ترنم پروگرام جو ہیں، خواجہ نجم الحسن اس کے پروڈیوسر تھے پی ٹی وی کے لیے، وہ ریکارڈ کروائے، ایک 83 میں، 83-84 میں، ایک 93-94 میں. اور اس کے بعد یہ بہت بیمار ہو گئیں، اور بہت دفعہ گئیں باہر یہ علاج کے لیے. ڈاکٹرز نے انہیں کہا کہ آپ گانے مت گائیں. اور جب یہ گاتی تھیں تو یہ صحیح گاتی تھیں، میرا مطلب ہے. اور پھر انہوں نے گانا بند کر دیا کچھ عرصے کے لیے، لیکن یہ کہتی تھی میں گانے کے بغیر رہ نہیں سکتی. میں اگر گانے نہیں گاؤں گی تو میری زندگی ختم ہو جائے گی. جنگ 1965 کی سپٹمبر 1965 میں ان کی بہت بڑی کنٹریبیوشنز ہیں. ہم ان کا ایک پروگرام دیکھیں گے، اس میں آپ ان کے وہ
جو ہیں کنٹریبیوشنز وہ دیکھیں گے کس طریقے سے انہوں نے وہ گانے گائے، اردو کے بھی اور پنجابی کے بھی. اور ان کے کچھ واقعات ہیں، اینیکڈوٹس ہیں، وہ میں آپ کو سنانا چاہوں گا. وہ بہت دلچسپ خاتون تھیں، بہت حاضر دماغ تھیں. ایک دفعہ جہاز میں سفر کر رہی تھیں تو بہت شور آ رہا تھا انجن وغیرہ کا، تو کہنے لگیں کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ میری عمر کا جہاز ہے، پتہ نہیں مجھے کراچی پہنچائے گا بھی کہ نہیں. ینگسٹرز آیا کرتی تھیں ان کے پاس، جرنلسٹ وغیرہ، تو انہوں نے کہا کہ آپ میڈم بہت اچھا گاتی ہیں، بہت اچھا کام کیا فلموں میں آپ نے، اور آپ کا میک اپ جو ہے وہ تھوڑا سا زیادہ ہوتا ہے. تو کہنے لگی میری عمر میں جتنا بھی میک اپ کیا جائے وہ کم ہے. پاکستان میں انتظار، ہیر رانجھا میں انہوں نے گانے گائے. ان کا بھی ایک واقعہ بتانا میں بڑا ضروری سمجھتا ہوں. ہیر رانجھا کے پروڈیوسر اور ڈائریکٹر جو ہیں اعجاز درانی تھے، ایکٹر رائٹ، پروڈیوسر بھی وہ پنجابی فلموں میں خاص طور پہ، لیکن اردو فلموں میں بھی. تو وہ اپنا، ان کی علیحدگی ہو چکی ہوئی تھی بائی دس ٹائم، میں 1970 کی بات کر رہا ہوں. تو یہ طے ہوا تھا کہ نور جہان جو ہے ہیر رانجھا کے گانے گائیں گی، لیکن پھر علیحدگی کے بعد غالباً یہ بات ختم ہو گئی. اور اعجاز نے پھر مالا، ایک اور ہماری بڑی ہی عمدہ پلے بیک سنگر تھیں، انہیں کہا کہ آپ نے گانے کی ریکارڈنگ کروانی ہے. خورشید انور میوزک ڈائریکٹر تھے، اور مالا آئیں اسٹوڈیوز میں، اور نہ صرف آئیں بلکہ ریکارڈنگ ہال میں چلی گئیں وہ. لیکن نور جہان بائی دس ٹائم پرابلی ان کی بیٹیاں جو ہیں انہوں نے کہا کہ اپنا آپ یہ گانے گائیں. ماں کہتی تھیں وہ اپنا نور جہان کو، بچیاں جو ہیں ان کی، کہ آپ نے یہ گانے گائیں ضرور، ابو کی فلم ہے یہ. اور وہ پھر ڈیسائیڈ انہوں نے کیا کہ ہاں میں گانے گاؤں گی، اور وہ اسٹوڈیوز میں آ گئیں. اور جیسے ہی وہ اسٹوڈیو میں ان کی وائٹ یا آف وائٹ مرسیڈیز پہنچی، مالا جو ہیں ان کو اطلاع مل گئی کہ اب نور جہان آ رہی ہیں. انہوں نے فوراً وہاں سے اپنا اجازت لی اور اسٹوڈیو چھوڑ دیا، اور نور جہان آ گئیں اور انہوں نے گانا گایا. گانا کیا گایا، گانے گائے. ہندوستان سے جو ہمارے آتے ہیں اپنا سکھ حضرات، دوست ہمارے، وہ 70 میں کہا کرتے تھے کہ ہم نے ہیر رانجھا دیکھنی ہے. انڈین فلموں کا ایکسچینج نہیں تھا ہمارے ساتھ 1970 میں. ہم نے یہ نور جہان کی آواز دیکھنی ہے. ہمیں پتہ ہے کہ ان اسکرین پہ نظر نہیں آئیں گی، لیکن ہم ان کو ڈھونڈ لیں گے اور ہم نے ان کے گانے سننے ہیں. اور ہیر رانجھا کی جو چمک ہے وہ سرحد پار کر کے ہندوستان پہنچ چکی ہوئی تھی. جہاں چھوڑ کے اس عظیم ہستی کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آئے ہیں. ہم کسی تعریف کی محتاج نہیں ہیں، اور میں ویسے شاعرہ اور شاعر معاشرے کے حساس لوگ ہوا کرتے ہیں، تو میں گلوکارہ نہیں ہوں، لیکن میں خدمت میں بہت محبت کے ساتھ کچھ پیش کرنا چاہوں گا، آپ ان سے اور آپ تمام سے معذرت کے ساتھ. دل دھڑکنے کا سبب یاد آیا، دل دھڑکنے کا سبب یاد آیا، وہ تیری یاد تھی اب یاد آیا، دل دھڑکنے کا سبب یاد آیا. آج مشکل تھا سنبھلنا اے دوست، آج مشکل تھا سنبھلنا اے دوست، تو مصیبت میں عجب یاد آیا، وہ تیری یاد تھی اب یاد آیا، دل
Hey there. Subscribe to my channel. बस ऐसी याद आ गई जो जहाँ और ऑब्वियसली सब कुछ देख के तो उनकी 2-3 एपिसोड्स, एक फिरदौस का और एक नूरजहां साहिबा का. So I'm basically a gynecologist हूँ वैसे, but I was consultant to Marriott. And at that time जब दिलीप कुमार साहब आए थे, एजेस की बात है, I think 1988 probably. So दिलीप कुमार साहब, साहिबा बानो ये लोग आए थे and they were insisting कि नूरजहां साहिबा गाना गाएं. फर्स्ट टाइम इन कन्वेंशन हॉल जो बड़ा सा है और सबके सामने गाए. तो अब नूरजहां साहिबा बार बार कहेंगे मेरा गला खराब है, मेरा गला खराब है. खैर इन्होंने मुझे कॉल किया. I actually was delivering a patient. मैंने सब छोड़ छाड़ के रिकॉर्ड डॉक्टर के हवाले किया. मैं कोई नूरजहां बीमार है, मैंने तो जाना ही जाना है. So I went to see her. तो उन्होंने अपना गले पे पट्टी तो ऐसी बांध के रखी थी. तो कहा कि मेरे गले में दर्द हो रही है. मैंने कहा जी आइए. तो कहने के लिए थे नहीं तो मजेदार पंजाबी तो बहुत अच्छी बोलती थी. इथे नहीं तो मेरा कमरे जाना. खैर मैं कमरे में गई तो बड़ी ही पोलाइटली, बहुत प्यार से, बहुत ही स्वीट तरीके से, पहले तेरी शक्ल ही मेरी थी यार, तो मुझे इतने प्यार से मैं सब डील करके तो फिर कहा कि एक्चुअल बात ये है दिलीप कुमार मुझे कहेगा तो मैं गाना गाऊंगी और साहिबा बानो दिलीप कुमार को मना कर रही है कि आपने नूरजहां को इनवाइट नहीं करना. और कहानी अंदर से बड़ी दशहरा मेरा खास नहीं. मैं सिर्फ इस वजह से नहीं गा रही. और अगर उसने मुझे कहा सबके सामने तो तब मैं जाऊँगी गाऊँगी. तो निकल दे कोई तरह से पूछे. वो थे अपने कॉम्पेयर बहुत ही अच्छे वाले नाम मुझे भूल गए. तो उनको अगर पूछे तो कह देना कि हाँ गला खराब है. और जी मेरा ठीक हो गया तो मैं कहूँगी कि उस डॉक्टर ने मुझे ठीक कर देते और ना ठीक हुआ तो मैं कहूँगी मैंने गाना नहीं. It was such an interesting episode. And another episode which I really want to share was about Firdaus. Firdaus अपने मरने से पहले she died about 3 years back. I just met her once. मैंने कहा कि आपका क्या नूरजहां के साथ बहुत था ना, very interesting. तो कहने की थी बड़े दिनों बाद मुझे बहुत ख्याल आया कि मैं एक दिन जाके बाजी करने के तो मैं बाजी से जाके माफ़ी मांग लूँ. तो बाजी के यहाँ कोई एवरी जुमेरात कोई ख़त्म होता था ये कुछ दुरूद शरीफ की महफिल या कुछ भी होते थे. तो कहती मैं चली गई वहाँ जाके और नाली में टुन मिसा प्रॉब्ली शी यूज्ड टू हैव चर्च भी जाती शायद. कहती मैं जाके तो बैठ गई कि बस इस तरह महफिल ख़त्म हुई थी. तो फिर मैं उठ के और बाकी से मैं माफ़ी मांगूंगी कि मैंने उनसे उनका एजाज़ छीना है. खैर कहती मैं फिर जाके बैठ गई. कहती मैं महफिल ख़त्म हुई. कहती मैं उठे सोफा के पीछे मैं छुप के बैठी हुई थी और मैं वहीं बैठे बैठे मैं सो गई. और कहती बिलीव करो मैं सारी रात सोई हुई. जब मैं सुबह उठी तो मेरे ऊपर एक इतना खूबसूरत लिहाफ पड़ा हुआ था. तो मैंने एकदम हड़बड़ा के उठी. मैंने नौकरानी को बताया, उसको कहा कि ये लिहाफ मेरे को किसने पाया. तो कहते जी मैडम जी चले आए तो उन्होंने आपको सोए हुए देखा तो आपके ऊपर लिहाफ डाल दिया. कहते खैर मैंने कहा कुछ भी हो मैंने माफ़ी जरूर मांग के उनके पास जाना. तो कहती मैं उनके पास चली गई. मैंने कहा मैंने उनसे मिलना है. तो उनको जब मिलने के लिए गए थे क्या प्यारे अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए. मैंने कहा कि लिहाफ तुसी मेरे तो पाया सी. आगे से कहने लगी सामने अपने आशिक थे, आशिक भी बहुत अच्छे लगते. So what a sweet episode. और एक छोटी सी एक और बात, मेरी फ्रेंड के यहाँ वाकई याद रहा करती थी. बिलीव करें या आज से 20-25 साल पहले की बात है. एजेस तो जाते हुए कहती कपड़ों के अपने थोड़े से कपड़े भी छोड़ देती थी और उसके नीचे कहती लिटरली उस जमाने में 1-1 लाख रुपया नौकरों के लिए छोड़ के जाया करती थी कि तो मैं चली जाना तो ठीक है. कि गाने उन्हीं के प्रोग्राम में गाना सूरज को चिराग दिखाने वाली बात है. हम तो जब बात आती है सुरों की तो हम तो उनकी खाक को भी नहीं छू सकते हैं. कुछ 1-2 गाने जो मेरे दिल के बहुत करीब हैं पेश करती हूँ. मेरी जवान है
चलने को अब फलक से तारों का कारवां है, ऐसे में तू कहाँ है, आवाज़ दे कहाँ है। रात जा रही है जैसे चांदनी की बारात जा रही है, चलने को अब फलक से तारों का कारवां है, ऐसे में तू कहाँ है, आवाज़ दे कहाँ है। महकी फिज़ाएं, गाती हवाएं, सब नाज़ मेरे, अंदाज़ मेरे तेरे लिए हैं, तेरे लिए हैं। आजा कि तुझको बाहों में ले लूं, शाने पे तेरे जुल्फ़े बिखेरूं, जुल्फ़े बिखेरूं। ये नरगिसों, ये गर्म बाज़ों, चेहरा गुलाबी, आँखें शराबी तेरे लिए हैं, तेरे लिए हैं। शाखों ने मुझसे सीखा लटकना, मैंने सिखाया गुल को महकना, गुल को महकना। मेरी अदाएं तुझको बुलाएं, सब नाज़ मेरे, अंदाज़ मेरे तेरे लिए हैं, तेरे लिए हैं। महकी फिज़ाएं, गाती हवाएं, महके नज़ारे सारे के सारे तेरे लिए हैं, तेरे लिए हैं। Hey there. Subscribe to my channel. बहुत शुक्रिया एजाजुल साहब, कादरगोई साहब और लाला खान साहब और मेरे तमाम दोस्त। मुझे एक रूहानी मुसरत भी है और एक उदासी भी है। मैडम नूरजहां मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी। मतलब है कि मैं तकरीबन 5-6 बरस उनके साथ मेरी दोस्ती रही है और वो बहुत ही ज़्यादा मेरे क्लोज दोस्त थी। उनके हवाले से मैंने फिर अपनी जो किताबें, मेरी किताब जो आई है
اس میں تمام جو یادیں ہیں اس حوالے سے میں نے میڈم کے جو لکھا ہے وہ میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں. حیدرا پاؤنڈ کی موت کے حوالے سے محترم اختر حسین جعفری مرحوم نے ایک نظم لکھی تھی، اس کا آخر بند تھا، تجھے کس پھول کا کفن ہم دیں، تو جدا ایسے موسموں میں ہوا جب درختوں کے ہاتھ خالی تھے. خزاں کی ایسی رت اور دسمبر کا مہینہ تھا جب میری اور ہم سب کی مہربان دوست اور عظیم فنکارہ میڈم نور جہاں ہم سے جدا ہوئی تھی. صوت و صدا کے آسمان پر جگمگاتا ایک روشن ستارہ فراق کے گہرے غار میں اتر گیا. بلا شبہ ملکہ ترنم نور جہاں سر اور لے کی دنیا کا ایک ایسا نام تھا جس کا مقام اور کام شاید ابد کی آخری ساتھ تک زندہ و پائندہ رہے گا، اور وہ آواز ہمیشہ فضاؤں میں اور ہواؤں میں گونجتی اور کانوں میں رس ٹپکاتی رہے گی. میں ان دنوں امریکہ کی ریاست ورجینیا میں مقیم تھا جب میڈم نور جہاں کے انتقال کی خبر سنی. پردیش میں اور بہت سی محرومیوں اور تشنگیوں کے علاوہ سب سے بڑا عذاب یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے کسی پیارے کے بچھڑ جانے پر محض آنسو ہی بہا سکتے ہیں، نہ اس کے جنازے کو کندھا دے سکتے ہیں اور نہ کسی غم گسار کے گلے لگ کر رو سکتے ہیں. سو میں بھی میڈم کے انتقال پر محض اپنے ہمزاد کے گلے لگ کر روتا رہا اور میڈم کے ساتھ گئے دنوں کی یادوں، ملاقاتوں اور باتوں کا ذکر چشم و دل کو بوجھ ہلکا کرتا رہا. کوئی 20 برس ادھر کی بات ہے کہ احمد فراز، ثروت محی الدین، نیلوفر اقبال اور میں پہلی بار میڈم نور جہاں سے ملنے ان کے گھر گئے. فراز صاحب سے میڈم کی پہلے ہی یارانہ تھا، لیکن ہم تینوں کا یہ پہلا پھیرا تھا. ہم شام 7 بجے وہاں پہنچے. میڈم جس وقت محبت اور پیار سے ہمیں ملی اس کا لمس آج بھی دل پر نقش اور یادیں زندہ و تابندہ ہے. چائے کا دور بہت دیر تک چلتا رہا جس کے دوران شاعری بھی ہوتی رہی. فراز صاحب، ثروت اور میں نے اشعار سنائے. اس شام انکشاف ہوا کہ میڈم بھی شعر کہتی تھی. بس اسرار انہوں نے کچھ اشعار سنائے. خیر، شاعری کے بعد ہلکے پھلکے واقعات اور لطیفوں کا دور شروع ہوا. ابتدا میں بہت ہومیوپیتھک قسم کے لطیفے چلے اور پھر حسب معمول فراز صاحب نے چوتھے رنگ کا ایک لطیفہ اچھالا. بس پھر کیا تھا، چراغ سے چراغ جلتا گیا. اس دوران ماضی کی ممتاز فنکارہ نیلو بیگم بھی آ گئی. اتفاق سے میرے پاس بھی لطائف کا نہ ختم ہونے والا ذخیرہ تھا. کبھی فراز صاحب، کبھی میں اور کبھی میڈم لطیفے سناتے رہے اور محفل سترنگی ہوتی گئی. سوائے نیلوفر اقبال کے سب کے کہکے بکھرتے گئے. نیلوفر اقبال نے محض شرمانے پر اتفاق کیا تھا. اس دوران میڈم نے چوتھے رنگ کے کئی ایسے لطیفے بھی سنائے جو ہم نے پہلے سن رکھے تھے، مگر میڈم کے انداز بیان اور پرفارمنس نے ان لطیفوں کا ناقابل بیان لطف دیا. اس دوران میں نے ایک ایسا لطیفہ سنایا جس کا ٹیپ کا جملہ تھا، نی الماس تھلیا آج ایک فرشتہ آیا ہے. لطیفہ سن کر میڈم اور نیلو بیگم ہنستے ہنستے دوری ہو گئی. خیر، اس کے بعد میڈم نے میرا نام ہی بدل دیا اور کہنے لگی، فرشتے اور کچھ سنا. وہ دن اور پھر ان کی ملاقات سے 6 ماہ تک قبل تک جب بھی میڈم سے میری فون پہ بات ہوتی یا ان سے ملاقات ہوتی وہ مجھے فرشتہ کہہ کر ہی بلاتی تھی. اکثر اوقات وہ رات گئے فون کرتی تھی، کبھی کوئی اچھا شعر یا لطیفہ سناتی یا کبھی مجھ سے فرمائش ہوتی. ایک رات تقریباً 2 بجے فون آیا. میری اہلیہ بینا نے فون اٹھایا. دوسری طرف سے آواز آئی، میں نور جہاں بول رہی ہوں، فرشتہ کہاں ہے؟ بینا کی رگیں ظرافت پھڑکی، بولی، میڈم فرشتہ تو نہیں، البتہ ایک شیطان میرے ساتھ سویا ہوا ہے. میڈم نے ہنستے ہوئے کہا، ہاں وہی فرشتہ ہے میرا، اسے جگاؤ. خیر، میں نے اٹھ کر میڈم سے بات کی اور پھر ان کی بے تابانہ فرمائش پر ایک لطیفے کا ٹیپ کا جملہ سنایا جسے وہ بھول رہی تھی. پھر انہوں نے ایک تازہ لطیفہ واقعہ سنایا، مجھ سے شیئر کیا. خیر، کچھ عرصے بعد حسن اتفاق سے ہماری مہربان دوست اور کشور نائک PNCA کی DG تعینات ہو کر آ گئیں. کشور نے ایک عظیم الشان ثقافتی شو لاہور میں منعقد کرایا. شاہی قلعہ میں منعقدہ تقریب میں میڈم نور جہاں کو مہمان خصوصی کے طور پر مدعو کیا گیا. کشور نے میڈم کو لانے لے جانے کی ذمہ داری مجھے سونپی.
میں میڈم کے گھر گیا اور وہ تیاری میں مصروف ہو گئی. کہنے لگی جب تک ترنم ناز آتی ہیں ہم چائے پیتے ہیں اور گپ شپ لگاتے ہیں. پھر انہوں نے شعر سنانے کی فرمائش کی. میں نے کچھ اشعار سنائے. پھر کہنے لگی فرشتے سنا ہے لوگوں نے میرے بارے میں بھی لطیفے گھڑے ہوئے ہیں. میں نے کہا جی ہاں میڈم بہت سے. کہنے لگی مجھے بھی سناؤ. میں نے کہا دل کو سنبھالا اور یہ بات ذہن سے نکال دی کہ میڈم میرے سامنے بیٹھی ہیں. بس آغاز کر دیا. لطیفہ کچھ یوں ہے کہ ایک بار میڈم اسٹوڈیو میں گانے کی ریہرسل کر رہی تھی. اس دوران ایک صحافی ان سے انٹرویو کرنے آیا اور پوچھا میڈم آپ کو یاد ہے کہ فلم انتظار کا مشہور گیت وہ جانے والے رک جا ٹھہر کب گایا تھا؟ میڈم کہنے لگی سن تو مجھے یاد نہیں البتہ اکبر اس وقت میرے پیٹ میں تھا. دوسرا سوال تھا کہ فلم انارکلی کا گیت چلے آؤ کہ ہم تو آخری منزل تک آپ پہنچے کب گایا تھا؟ میڈم بولی اس کا بھی سن یاد نہیں البتہ ضلع ہما اس وقت میرے پیٹ میں. اس پر قریب بیٹھے سازندے نے فکرہ کسا میڈم آپ نے کبھی خالی پیٹ بھی کوئی گانا گایا ہے؟ لطیفہ سن کر میڈم بہت زور سے ہنسنے لگی. اس وقت مجھے کسی سیانے کا قول یاد آیا کہ اپنے آپ پر ہنسنے والے بڑے دل کے مالک اور عظیم لوگ ہوتے ہیں. میڈم کہنے لگی فرشتے خدا کا خوف کرو تم نے میرے بارے میں کیا کچھ جمع کر رکھا ہے؟ ہاں ہے تو بہت کچھ. میں نے کہا مگر اس وقت صرف ایک اور لطیفہ بتاتا ہوں. کہنے لگی بتاؤ. میں نے کہا ایک صحافی نے میڈم سے ان کے معاشقوں اور شادیوں کے بارے میں سوال کیا. میڈم کہنے لگی نہیں کوئی بھی نہیں لوگوں نے ایسے ہی مشہور کر رکھا ہے. صحافی کا اصرار تھا پھر بھی میڈم کچھ تو ہوگا نا آخر ایسے ہی تو باتیں نہیں بنتی نا. اس پر میڈم نے زیر لب نام لیتے انگلیوں پر گننا شروع کیا 1 2 اور اچانک چونک کر کہنے لگی ہائے نہ کرتے بھی کم وقت 12 ہو گئے ہیں. یہ لطیفہ سن کر بھی میڈم دیر تک ہنستی رہی. میں نے غنیمت موقع جانا اور ایک لطیفہ اور داغ دیا. ایک بار میڈم بیرون ملک جانے کے لیے ویزا فارم بھروا رہی تھی. نام کے خانے کے آگے ان کا نام لکھ دیا گیا نور جہاں. اگلا خانہ تھا زوجہ. پوچھا یہاں کس کا نام لکھنا ہے؟ اس پر قریب بیٹھے سزندے نے کہا لکھ دو سارا جہاں. داد دینا پڑے گی میڈم کے حوصلے کی. اس پر بھی وہ بہت زور سے ہنسنے لگی. اس دوران ترنم ناز اور ایک صاحب کمرے میں داخل ہوئے. میں نے کہا میڈم باقی اگلی نشست میں. اس کے بعد ہم شاہی قلعہ میں منعقدہ پروگرام میں جانے کے لیے روانہ ہو گئے. اس خصوصی شو میں استاد نصرت فتح علی خان بھی تشریف لائے تھے. محفل کے اختتام پر جب میں نے میڈم سے کہا کہ چلے میں آپ کو گھر چھوڑ رہا ہوں تو کہنے لگی فرشتے تھوڑی دیر بعد چلیں گے ابھی تم میرے ساتھ آؤ. میں نے نصرت سے کچھ بات کرنی ہے. خیر میڈم نے کسی کو بھیجا کہ نصرت صاحب کو ادھر لے آئیں. تھوڑی دیر بعد استاد نصرت فتح علی خان آ گئے اور انہوں نے جھک کر میڈم کو آداب کہا. دونوں نے ٹھیٹ پنجابی میں گفتگو شروع کی. میڈم کہنے لگی نصرت میں چاہتی ہوں کہ ہم دونوں مل کر ایک البم تیار کریں. نصرت کہنے لگے میڈم میری اس سے زیادہ خوش قسمتی کیا ہوگی, یہ میرے لیے بہت قیمتی سرمایہ ہوگا. میڈم نے کہا ٹھیک ہے ہم اگلے ماہ ملتے ہیں اور اس کی حتمی شکل دیتے ہیں. اس پر نصرت کہنے لگے میڈم میں 2-3 ہفتوں کے لیے یورپ جا رہا ہوں واپس آ کر آپ کی خدمت میں حاضری دوں گا. میڈم نے کہا ٹھیک ہے. پھر میرا تعارف کراتے ہوئے کہنے لگی ہمارے لیے شاعری کا انتخاب حسن کرے گا اور یہ میرا فرشتہ دوست ہے. اس پر نصرت اور میڈم نے ایک ساتھ کہکا لگایا. مگر افسوس کہ وہ دن کبھی نہ آ سکا. دونوں عظیم فنکار اپنی اپنی دنیا میں گم ہو کر ایک ایسی سمت جا نکلے جس کا کوئی انت نہیں, اور کن رس شائقین ان دونوں کی مشترکہ کاوش سے ہمیشہ کے لیے محروم ہو گئے. اس سے اگلے برس PNC نے لاہور میں پاکستانی ثقافت اور فنون لطیفہ کے حوالے سے ایک سیمینار کا اہتمام کیا. کشور کہنے لگی کیوں نہ ہم ایک سیشن کی صدارت میڈم سے کروائیں, تم میڈم کو فون کرو. خیر میں نے فون کیا تو بھوانوں نے بتایا کہ میڈم کی طبیعت ٹھیک نہیں, وہ ہسپتال میں ہے. خبر سن کر کشور اور میں میڈم کی عیادت کے لیے ہسپتال پہنچے. حسب معمول میڈم کے کمرے میں چاہنے والوں کا ہجوم تھا. وہ بستر پر نیم دراز تھی. میڈم نے ہمیں دیکھا تو بلند آواز میں کہا او میرا فرشتہ آ گیا. کیسے ہو فرشتے؟ میں نے کہا میڈم میں تو ٹھیک ہوں مگر آپ کو ہسپتال میں دیکھ کر اچھا نہیں لگا, آپ بس جلدی سے ٹھیک ہو جائیں. کشور نے ان کو پھول پیش کیے تو میڈم کی آنکھیں چھلک گئی. نکات کے باوجود سب سے باتیں کرتی رہی. ایک وہ جو فردوس کا ذکر ہوا تھا اس میں یہ ایک جملہ بھی ہے. میرے ساتھ والی نشست پر ایک خاتون بیٹھی تھی جنہوں نے بہت خستہ دوپٹے سے اپنا سر ڈھانپ رکھا تھا.
ان کا لباس بھی بہت معمولی سا تھا اور پاؤں میں پرانی سی چپل تھی۔ مجھے یوں لگا میں نے اس خاتون کو کہیں دیکھا ہے۔ میڈم نے دوران گفتگو بھانپ لیا کہ میں اس عورت کو پہچاننے کی کوشش کر رہا ہوں۔ مجھ سے مخاطب ہو کر کہنے لگی، فرشتے اس کو جانتے ہو؟ میں نے نفی میں سر ہلایا، یہ فردوس ہے، یہ ناجا والی فردوس۔ یقین کیجئے میرے لیے یہ انکشاف کسی صدمے سے کم نہ تھا۔ کہاں ماضی کی خوبصورت جٹی ہیر فردوس اور کہاں یہ حجرے مزار کی صورت ایک بدحال عورت۔ مجھے بہادر شاہ ظفر کا شعر یاد آ گیا، میرا رنگ روپ جب بگڑ گیا، میرا یار مجھ سے بچھڑ گیا، جو چمن خزاں سے اجڑ گیا، میں اسی کی فصل بہار ہوں۔ میڈم اس صورتحال سے نکالتے ہوئے کہنے لگی، یہ میری سوکن تھی مگر مجھے تب بھی عزیز تھی اور اب بھی ہے، اور تو اور میری بیٹیاں بھی اس کی عاشق ہیں۔ مجھے بتائے بغیر اپنی سوتیلی ماں سے ملنے چلی جاتی تھی، مگر اس اعجاز کا کیا کیا جائے جس نے نہ میری قدر کی اور نہ اس کی۔ وہ صحیح معنوں میں بے وفا تھا۔ کہنے لگی، سچ پوچھو تو میں نے دل کی گہرائیوں سے اعجاز سے محبت کی تھی، مجھے اس سے عشق تھا، مگر کیا بتاؤں وہ تو ایک ناقابل بیان گالی۔ میڈم اپنے بچوں کے معاملے میں ہر ماں کی طرح بہت زیادہ حساس تھی، اس لیے اکثر اپنے بیٹوں کے بارے میں فکر مند رہتی تھی۔ کہتی تھی جب کھانا کھانے بیٹھتی ہوں تو دونوں بیٹوں کا خیال آ جاتا ہے، نوالا وہیں چھوڑ کر پہلے ان کو فون کرتی ہوں کہ تم نے کچھ کھایا ہے؟ اس پر دونوں کہتے ہیں اماں جی کھانے کو کچھ ہے ہی نہیں۔ بس پھر کیا ہوتا ہے، کھانا چھوڑ کر پہلے ان کو بھجواتی ہوں۔ فراز صاحب نے میڈم سے دونوں بیٹوں کے بارے میں پوچھا تو کہنے لگی بیڑا غرق ہو اس شراب کا، اس نے دونوں کو کہیں کا نہیں رکھا، اکبر شام سے صبح تک پیتا رہتا ہے۔ فراز نے پوچھا اور اصغر وہ صبح سے شام تک پیتا ہے۔ اپنے اس بے ساختہ جملے پر میڈم خود بھی ہنسنے لگی۔ میڈم دوران عدالت اپنی بیٹیوں کے پاس کراچی چلی گئی۔ گائے فون پر میں ان سے بات کرتا۔ امریکہ جانے سے ایک دن پہلے میں نے میڈم کے گھر فون کیا، انہوں نے خود ہی اٹھایا۔ کون؟ میں نے کہا حسن۔ کون حسن؟ میں نے پورا نام بتایا۔ بولی اوے تم صرف فرشتہ کہہ دیا کرو، کیونکہ حسن نام کے میرے بہت سے جاننے والے ہیں، اور تو اور میرا داماد بھی حسن ہے۔ خیر میں نے حال احوال پوچھا تو کہنے لگی اب میں پہلے سے بہتر ہوں، انشاءاللہ جلدی ہی لاہور چلی جاؤں گی اور پھر تمہارے ساتھ محفلیں بھی ہوں گی۔ مگر افسوس صد افسوس کہ میڈم اور میری یہ خواہش تشنہ ہی رہی، بلکہ اب تو خواب در خواب ہو چکی ہے، کیونکہ میڈم ہفتہ آسمان کا سفر طے کر کے ایک ایسے منطقے پر جا چکی ہیں جہاں سے لوٹ کر کوئی کبھی واپس نہیں آتا، اور میں ساتھ سمندر پار اپنے پیاروں اور یاروں سے دور بیٹھا میڈم کو یاد کر رہا تھا۔ یادوں کے پردہ سینے پر گزرتے وقت کی تصویروں کا فیتا بہت تیزی سے چلتا، اور نہ جانے کیسی کیسی تصویریں آنکھوں کی دہلیز سے سینے کے اندر اترتی اور پھر اسی ساتھ سے گزرتی رہی، آنکھوں سے محو ہوتی رہی۔ بقول بشیر منظر موت آ جائے گی ماں پاروں کو، ہائے یہ لوگ بھی مر جائیں گے۔ ملکہ ترنم نور جہاں کے گھر میں ان کے دو ذاتی ملازم تھے، ایک بانو اور دوسرا اچھی میاں۔ اچھی ملازم اور ملازمہ دونوں طرح کے فرائض سر انجام دیتی تھی۔ میڈم کے وفات کے بعد اچھی کسی نہ کسی وسیلے سے امریکہ چلا گیا۔ میں بھی ان دنوں نیو یارک میں مقیم تھا۔ ایک شام ہم الکا واپس کے اجلاس کے بعد ریسٹوران میں چائے پی رہے تھے تو اچھی میری طرف آیا، میں اسے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ حال احوال کے بعد وہ کہنے لگا حسن صاحب میں نیو یارک تو آ گیا ہوں مگر یہاں کوئی ملازمت نہیں ہے۔ خیر میں نے ریسٹوران کے مالک سے بات کی تو اس نے اچھی کو مشورہ دیا کہ ریسٹوران کے باہر تم 5 سگریٹ کا کھوکھا لگا لو۔ خیر اچھی نے 10 برس اس پر عمل کیا اور میرے پاکستان آنے تک اچھی کا کھوکھا خوب چل رہا تھا۔ در حقیقت میں نے اچھی پر کوئی احسان نہیں کیا، بلکہ میڈم کے ساتھ رہنے والا ہر شخص مجھے عزیز تھا۔ میں آخر میں بہت طویل مضمون ہے یہ میڈم کے بارے میں۔ ملکہ ترنم نور جہاں نے اپنی زندگی کا آخری گیت مشہور گیت اپنی وفات سے 4 سال قبل 1996 میں فلم سخی بادشاہ کے لیے موسیقار طافو کی ترتیب کی دھن میں گایا تھا۔ ان کا یہ گیت انسان کی اصل حقیقت یعنی فنا اور ایک دوسرے سے محبت اور رواداری کا بیانگر تھا۔ گیت کے بول ملاحظہ ہوں کہ دم دا بھروسہ یار، دم آوے نہ آوے، چھڑ جھگڑے کے کریے پیار،
दम आवे ना आवे। और अब आखिर में मैं अपनी बहुत अच्छी दोस्त और अजीम गुलकारा की याद में एक छोटी सी नज़्म पेश करके आपसे इजाज़त दूंगा। दिसंबर भी सितमगार है कि उस नामेहरबां के हाथ से कितने ही पैगाम सीनाए उशाक में उतरे। उन्हीं उशाक में एक मेहरबान चेहरा भी था, अहले वफा जिसको जहां का नूर कहते थे। वो एक कोमल मधुर आवाज थी, कानों में जो रस घोलती थी और सीनों में दबी चिंगारियों में लौ जगाती थी। सदा का पैरहन पहने हुए जब सुरमई लहरों पे वो कोमल सुरों में गीत गाती थी तो यूं लगता था जैसे हर सवाब में उसी का सुर महकता है। तरन्नुम की हंसी मलिका ने जाने किन जजीरों में खामोशी ओढ़ रखी है कि अब उसका सरापा चश्मे ख्वाहिश में उतरता ही नहीं। लेकिन कहीं उसकी सदा, उसकी मधुर लय ख्वाब के आंचल में लिपटी ख्वाहिशों के बाम पर शम्मे मोहब्बत की तरह जलती हुई अब भी हमें रास्ता दिखाती है, मधुर लोरी सुनाती है। वो अब हम में नहीं लेकिन सुरों की उस हंसी मलिका का हर नगमा हवा के दोष पर उड़ता हुआ तख्ते समात पर उतरता है, जहां का नूर अब भी जीना जीना कासनी कासों में अपनी मदभरी तानों का रस टपका रहा है, गीत की खैरात करता जा रहा है। तो Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon, so you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone.